میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل، بولیے اشداء علل، کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا۔ رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے۔ تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری سنے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا، بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار، اشداء علل، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بدامنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل پجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے جی اچھے تعلقات ہیں۔ کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟
میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے. میں نے کہا بالکل. کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے, بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا, چارہ بھی کھلایا, غسل بھی کرایا, پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی. یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے, دیتا ہے کبھی کبھی پیسے, کوئی شک نہیں اس میں. وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں, فلاں آیا. لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے, کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا. اور اپنے وقت پہ آ کے, وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا, امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے. وہ چارہ ڈالتا ہے, موٹا کر کے ذبح کرتا ہے, پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی. او بھائی یاد رکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے, لوہے کی ڈھال. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے, بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے, سگا بیٹا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو, پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا, بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی, تلوار گر گئی. اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے, صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا, باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار, کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو موج لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے, لندن میں ہونا چاہیے, بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا, یورپ کا, وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو, کس چکر میں پڑ گئے ہو, کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. بس کرو یار, یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے, کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں, جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا, وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا, تجھے مل کے کیا کرنا ہے. میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے, وہ مزاج ہی نہیں ہمارا, وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. وہ جی لڑائی ہو رہی تھی, بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر, پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے, کافر کو لاؤ گے. اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا, پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں, باقی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات. ایک آدمی
कैद हुआ था, और इंसानी हकूक की तंजीमें और हमारे अपने अंदर से बड़े बड़े, मैं रोशन ख्याल नहीं, मैं रोगन ख्याल कहता हूं इन लोगों, बड़े बड़े रोगन ख्याल उठ के खड़े हो गए जी, इंसानी हकूक की बात करो जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, ले गए बंदा छुड़ा के। यहां रोज खून की नदियां बहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पे मजालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, फिर मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान? शर्म और गैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए? तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहां ननकाना साहब बेसानियों ने जुलूस निकाल के कहा, मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। पोप बोल पड़ा, पोप बेसानियों का कि मुसलमानों कहां हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो, जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। आपके मुल्क में आके अमेरिका ड्रोन हमले कर जाए तो आपकी वजारत दाखिला को बाद में होश आता हो, हमें तो पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, वो हमला कर गया। और आलमी कवानीन की मुखालफत करके बर्मा की हुकूमत कहती है किसी सहाफी को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा जाती मामला है। ऐसे बेशर्म लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते हो, जिन्हें होश तक नहीं इस बात की। हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात को, नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, जी बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं, कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके, और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था, और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। का इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते,
اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے. بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب, کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے. ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدا او بوے یار دے مریے پامے ویکھے یا نہ ویکھے. آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا, اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو, طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا, نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی, تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا, عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار, مالدار, گھوڑ سوار, تیر انداز, نیزہ باز, اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا, اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں, میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ, یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے, تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے, تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں, تم آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی, اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ, میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے. ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوذر ہے, یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا, صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی, کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں, طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا, لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے, آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا نام انیس تھا, پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر ان کا نام جندب ہے اصل میں,
زر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی سونے کو، خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کر۔ کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا، پر حالات ٹھیک نہیں۔ شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے، پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، انہوں نے ماننا ہوتا ہے، وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں۔ مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے، پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تو مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے، زور جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تپن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد جو طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔
हिजरत मदीना के बाद आए तबूक के मौका के करीब, और हुजूर ने असहाबे सुफ़ा में रख लिया। नौकरी करते मदीने वाले रसूल की, दिलेर आदमी थे, बड़ा कबीला था, पर ड्यूटी करते, ड्यूटी खिदमत करते। एक बेटा था, ज़र उसका नाम था, उसकी ड्यूटी लगाई तुमने मेरे नबी पाक के ऊंट चराने। डाकू आए तो साहिबजादा ऊंटों की, ऊंटनियों की हिफाजत करते शहीद हो गया। और ये अनोखा बंदा है जिसने शर्त लगाई थी कि मैंने काली स्याह रंग की औरत से शादी करनी। अनोखा बंदा है। एक बेटी थी, एक बेटा, बेटा शहीद हो गया। बीवी से कहा तुमने नबी पाक के घर में खिदमत करनी है, हुजूर के घर वालों, और मैं नबी पाक की नौकरी करूंगा। हुजूर की खिदमत करते, हर वक्त खिदमत में रहते। और हुजूर जब आते ना, साहबे सुफा में ये शामिल थे जो लोग दीन सीखते, हुजूर जब आते तो सबसे पहले आके हजरत अबू ज़र गिफारी का पूछते, बुलाएं। और जब बात करते हुजूर तो बार बार इनको मुखातब करके बात करते। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक से इतना प्यार कि हमारी भी मुश्किल हल कर दी। अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, एक दिन कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा किसी से प्यार बड़ा ही करे पर उस जैसे अमल ना कर सके, कोशिश करे कर ना। लोग हमें कहते हैं ना जी प्यार बड़ा, अमल भी तो करो ना, भी करना चाहिए, पर इंसान है ना, गलती भी तो हो ही जाती है। अब हम अमल नहीं कर सकते तो तुम हमें प्यार भी नहीं करने दोगे? मेहरबानी करो, प्यार तो करने दो ना। हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर प्यार बड़ा करे पर उन जैसे अमल ना करे तो हुक्म क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, प्यार सच्चा करे, अल्लाह क़यामत के दिन जिससे मोहब्बत करेगा ना, उसके साथ ही दोनों को इकट्ठा फरमा देगा। तो हज़रत अबू ज़र ने फौरन कहा, हुजूर फिर मुझे आपसे भी बड़ा प्यार है, रब से भी बड़ा प्यार है। फरमाया, फिक्र ना करना, जन्नत में इकट्ठे ही जाएंगे। इतनी मोहब्बत रसूल पाक की ज़ात के साथ। हुजूर की नौकरी करना, एक दिन खिदमत करते करते सो गए। हुजूर मस्जिद में आए पता करने कि अबू ज़र आराम कर रहा है। ये भी मज़ा होता है, ख्याल रखना अपने दरवेशों का, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सोए। हुजूर रात को आए, ये सोए हुए थे। फरमाते हैं हुजूर ने मेरा अंगूठा हिलाया, मैं उठ के बैठ गया, हुजूर भी मेरे पास बैठ गए। और मैं, अबू ज़र बड़ा प्यार करते हो, सुने आपको पता ही है। कहा, यार तू बड़ी नौकरी करता है, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुझे मेरी मस्जिद और मेरे शहर से जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? तो अर्ज़ की, हुजूर किसी की ताकत है मुझे आपके शहर से निकाले? मैं तलवार निकाल लूंगा। नबी पाक ने फरमाया, तलवार ना निकालना, जहां तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर कब तक? फरमाया, जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता, यानी विसाल तक। ये वाहिद शख्स हैं कि हुजूर के विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया तो फरमाया, कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाजिर हूं। तो हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगा लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफा अर्ज करने लगे, हुजूर मुझे सूबे का गवर्नर बना दें। तो नबी पाक ने फरमाया, अबू ज़र मैं ओहदे पसंद नहीं करता, तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ ओहदा ना लेना, तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया, अबू ज़र मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करूंगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूंगा। तुम बंदे अच्छे हो पर यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, जिस तरह नबियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। हजरत ईसा देखे ना, अंबिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अजमत नबियों को दी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हजरत ईसा भी हैं जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते। एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक है, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीजों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीजों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर लें। यही तो हमारे दीन का हुस्न है कि सारे रास्ते वाज़े करके हमें दिखाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है। तो आपने फरमाया, यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है। कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाएगी। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है।
جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے. میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے. میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہاں خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا.